8 شوال المکرم 1444 ہجری 29 اپریل 2023 16 وساق 2080 بقر میں فجر کے درس میں بروز ہفتہ آج ہمارا سابقہ جو درس ہے قرآن کریم اور حدیث مبارکہ اور تفسیر کے حوالے سے قواعد قرآنیہ کے حوالے سے یہ 34واں ہمارا درس ہے لفظ شیعہ کے حوالے سے۔ کل ہم نے لفظ شیعہ کا معنی تفسیر کے حوالے سے پڑھا اور اس سے پچھلے 2 دروس میں ہم نے لفظ شیعہ قرآن کریم کے حوالے سے پڑھا اور اس کا مطلب مفہوم سمجھا۔ آج اس حوالے سے لفظ شیعہ کے حوالے سے یہ آخری درس ہوگا اور اس میں ہم جیسا کہ کل بتایا تھا کہ لفظ شیعہ پر اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں کیا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شیعہ کے بارے میں کیا حکم قرآن پاک میں فرمایا، اور پھر ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے جن کا نام زیادہ شیعہ لوگ لیتے ہیں 12 اماموں کا، اصل میں وہ 12 امام ہی ہم اہل سنت و جماعت کے سلسلہ ولایت کے امام ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہمارا جو یہ درس ہوگا قواعد قرآنیہ کے حوالے سے یہ شیعوں کے بارے میں، اور شیعوں کا معنی لفظ شیعہ کا معنی ہم بارہا آپ کو بتا چکے۔ شیعہ کا معنی کیا بتایا تھا؟ گروہ، کیا؟ گروہ، جماعت۔ شیعہ کا معنی طرفدار بھی ہے، شیعہ کا معنی محب بھی ہے، یہ سب شیعہ کے معنی ہیں۔ چونکہ ایک لفظ کا وہ بہانہ بنا کر جو فرقہ شیعہ ہے کہ ہم محب اہل بیت ہیں، تو اس حوالے سے وہ عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اور لفظ شیعہ کا معنی محب جو ہوتا ہے، یہ اصل میں سب سے پہلے تاریخ میں لفظ شیعہ استعمال کس موقع پہ ہوا؟ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت عثمان غنی پاک کون ہیں؟ ہم مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ، آل اسلام کے کون سے خلیفہ ہیں؟ تیسرے۔ اور ان کا ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اور رشتہ کیا ہے؟ داماد ہیں۔ کیا ہے؟ تو جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیوں نے یہودیوں کی سازش شہید کر دیا، تو جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا قصاص کا مطالبہ کرنے والے تھے، ان کو کہا گیا شیعان عثمان۔ کیا؟ یعنی حضرت عثمان غنی کا گروہ۔ اور پھر جب مولا علی شیر خدا سے یہ مطالبہ کیا اہل اسلام نے، ام المومنین عائشہ پاک اور دیگر حضرت امیر معاویہ پاک نے، کہ آپ قاتلان عثمان کو پناہ سزا دیں یا ہمارے حوالے کر دیں، اس وقت پھر یہ 2 گروہ مسلمانوں میں ہوئے۔ تو ایک طرف شیعان عثمان ہو گئے اور دوسرے طرف شیعان علی۔ اس پس منظر میں یہ لفظ شیعہ ابتدا میں تاریخ میں آیا، قرآن پاک میں تو ہم بات کر چکے۔ تو اس پس منظر میں اس وقت جو شیعان عثمان تھے اور شیعان علی، ان دونوں کا جو اصل نقطہ نظر کیا تھا کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مقابلے میں مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو حق پر سمجھتے تھے۔ کن کے مقابلے میں؟ حضرت امیر معاویہ سرکار کے مقابلے میں۔ تو یہ تقابل تھا، یعنی ایک طرف یہ دونوں طرف دعویٰ تھا۔ اس پس منظر میں پھر یہ لفظ شیعہ سب سے پہلے آیا۔ تو اب چونکہ انہوں نے یہ لبادہ اوڑھ لیا لفظ شیعہ محب اہل بیت کا، تو ہم ذرا ان کے محب اہل بیت، اہل بیت پاک ائمہ اہل بیت اطہار نے ان کے بارے میں کیا کیا ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج سے ہمارا اس حوالے سے یہ درس ہے۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم میں دیکھتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورۃ قمر آیت نمبر 51 20واں پارہ 27 پارہ وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا أَشْيَاءَكُمْ اشیاء شیعہ کی جمع ہے، جیسے آپ یہ بات جمع نہیں پڑھتے تو اشیاء یہ شیعہ کی جمع ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اور ہم نے تمہارے شیعوں کو ہلاک کر دیا، ہلاکنا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، کن کو؟ شیعوں کو۔ اب معنی کیا ہے؟ گروہ، کیا؟ اب شیعہ چونکہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب قرآن میں، جیسے ہم نے پہلے درس میں بتایا، تو لہذا جہاں بھی آیت میں لفظ شیعہ آئے گا تو ہم لفظ شیعہ ہی بولیں گے تاکہ سمجھانے والوں کو ہم سمجھا سکیں کہ شیعہ کا معنی گروہ ہے، جماعت ہے، طرفدار ہے۔ تو اس حوالے سے سمجھنے کے لیے، کیونکہ وہ شیعہ پہ زیادہ اتراتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا أَشْيَاءَكُمْ، اور ہم نے تمہارے شیعوں کو ہلاک کر چکے۔ یہ شیعوں کا ہی ترجمہ ہے، شیعوں نے یہاں ترجمہ ہم مشربوں کیا ہے، لفظ شیعہ کا ہم مشرب کیا ہے۔ تو لفظ شیعہ چونکہ تو یہ اللہ تعالیٰ کا غضب ہے ان پر، وَلَقَدْ أَهْلَقْنَا أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان پہلے ہلاک ہونے والے شیعوں کو دیکھ کر کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ یعنی کوئی ہے غور و فکر کر کے اپنے آپ کو ان شیعوں سے بچانے والا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہارے شیعوں کو ہلاک کر چکے۔ دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ سبا 22 پارہ آیت نمبر 54 وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاءِهِمْ مِنْ قَبْلُ، اور اب تو ان کی تمناؤں کے درمیان پردہ ڈال دیا گیا ہے جس طرح ان سے پہلے ان کے شیعوں کے ساتھ کیا جا چکا ہے۔ یعنی پہلے گروہ جڑے ہٹ دھرمی چاہ گئے اللہ تعالیٰ دے مقابلے چاہ گئے وہ ہلاک ہو گئے، صفحہ ہستی تو مٹا دیتے گئے، تو یہاں اصل تو معنی ہے گروہ کے حوالے سے، لیکن چونکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، ہم قرآن میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تم سے پہلے شیعوں کو بھی اسی طرح ہلاک کر دیا اور تمہارے شیعوں کو ہم ہلاک کر چکے۔ اور پھر آخر پہ ان کو انعام کیا ملا؟ جہنم میں جانے کا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتا نا سورۃ مریم کی آیت نمبر 64 میں، آیت نمبر 69 میں، 16واں پارہ سورۃ مریم آیت نمبر کون سی؟ 69، آیت نمبر کون سی؟ توجہ ادھر رکھو بھائی، کیا دیکھ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ثم لننزعن من كل شیعۃ ایہم اشد علی الرحمن عتیا، پھر شیعہ مانا کیا؟ گروہ، لیکن ہم ان کے بقول شیعہ کا مانا لفظ شیعہ ہی بولیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر ہر شیعہ میں سے ایسے لوگوں کو الگ نکالیں گے جو خدا سے اوروں کی نسبت زیادہ آکڑتے تھے۔ یہ پیچھے ہم آیتوں میں بتا بھی چکے ہیں، یعنی وہ لوگ جو جہنم میں پہلے نمبر پہ پھینکے جائیں گے ان میں سے ہر شیعہ کو نکالیں گے، یعنی ان میں سے شیعہ بمانا گروہ، ان میں سے ہر گروہ کو نکالیں گے، اور جہنم میں جو پہلے نمبر پر پھینکے جائیں گے ان میں سے پھر ہر گروہ کو نکال کر جہنم میں پھینکیں گے جو اللہ تعالیٰ پر زیادہ بے باک تھے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بک بک کرتے تھے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ان کا جو نتیجہ ہے شیعوں کا۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا شیعوں کے بارے میں اور قرآن پاک میں کیا حکم ہے۔ یہ 22 پارہ سورۃ فاتر آیت نمبر 31 ہے۔ یہاں ذکر ہو رہا ہے خلیفے کا، یعنی خلفاء جو اللہ تعالیٰ نے زمین میں بنائے نائب اپنے، ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو یہاں ان کا جو نتیجہ سامنے آ جائے گا هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی جس نے زمین میں نائب مقرر کی ہے، زمین میں جس نے زمین میں تم لوگوں کو اگلوں کا جانشین کیا، یعنی جی میں پہلے اللہ تعالیٰ خلیفے بنائے انبیاء دے، ایویں اللہ تعالیٰ پیارے محبوب دے بھی خلیفے بنائے۔ وہ گل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جیڑا خلیفیاں دا بنے منکر، یعنی خلافت دا منکر بنے ہیں کہ خلیفیاں نو نہ مننے ہیں، اونی سزا ہن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک فرمائی فمن کافر فعلیہ کفر، پھر جو شخص کافر ہوگا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، یعنی جو خلافت کا منکر ہوگا
تو اس کا جو وبال ہوگا انکار کرنے کا وہ اسی کی جان پر ہی ہوگا، یعنی اس سے دی شامت اس سے دے اتے اللہ تعالیٰ پاوے گا۔ کیسے؟ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا مَقْتًا، تو اس کے کفر کا وبال اسی پر پڑے گا، اور کافروں کو ان کا کفر ان کے پروردگار کی بارگاہ میں غضب کے سوا کچھ بڑھانے کا نہیں ہے، اور ان کا کفر یعنی کفار کا کفر گھاٹے کے سوا کچھ نہیں۔ یہ 22 پارہ سورۃ فاطر کی آیت 39 میں گویا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی جو جڑا میرے خلیفہ دا منکر ہویا نا، اون دی شامت اون دی جان تے پونی ہے۔ کیویں؟ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے بھی اون دے ہتھوں میں اون دے پنڈے نو کٹاونا، دوسرے لفظاں وچ اون دے ہتھوں اون دے پنڈے دے اوتے زخم لواواں گا، قتل دی یعنی نشان جویں چھریاں مار دے۔ تو ای خلیفیاں دے منکر جڑے انہاں دی سزا قرآن پاک نے بیان فرمائی۔ آگے شیعہ دی کتاب اصول کافی ہے، ان دے وچ لکھا ہوا ہے ان اللہ غاضب علی الشیعہ، بے شک اللہ تعالیٰ شیعوں پر غضبناک ہے۔ اللہ تعالیٰ شیعوں پر بولتے نہیں، اللہ تعالیٰ شیعوں پر غضبناک ہے۔ سیدھے ہو بیٹھو۔ تو یہ شیعوں کے حوالے سے پہلا حوالہ ان کی اصول کا بھی بنیادی کتاب ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ محبوب، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، پارا پارا کر دیا، اور وہ تھے کون؟ شیعہ تھے۔ وہ کون تھے؟ شیعہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پیارے محبوب کو قرآن کریم میں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ علاقہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانعام آیت نمبر 159، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، اور بے شک جنہوں نے اپنے دین کو پارا پارا کر دیا، فرقہ ڈالا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، دوسرے لفظوں میں شیعہ شیعہ بن گئے۔ بے شک جنہوں نے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا اور ہو گئے وہ شیعہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے لست منہم فی شیء، محبوب آپ کو ان سے کوئی سروکار نہیں، آپ کا ان سے کوئی واسطہ تعلق نہ رہا، جنہوں نے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور شیعہ بن گئے، ان کا آپ سے کوئی واسطہ تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بتا دے گا وہاں، جب وہ وہاں آئیں گے تو جو وہ کرتے تھے بکتے تھے زبان سے، اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے۔ تو یہ تو تھی قرآن کریم کے حوالہ سے باتیں۔ اب ہم مولا علی شیر خدا کے حوالہ سے بات کرتے ہیں، جن کا نام یہ بہت زیادہ لیتے ہیں نا کہ علی ہم تیرے ہیں، آخر پہ ہم پھر آئی دوبارہ وہ نظم بھی پڑھیں گے، ان نام نہاد نام لینے والوں کی جو مولا علی پاک کے محب بنے پھرتے ہیں۔ تو مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب یہ جو حوالہ ہے یہ کنز العمال شریف میں بھی ہے اور شیعوں کی کتابوں میں بھی ہے اور موجب طبرانی کبیر میں بھی ہے۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ آخری زمانے میں ایک فرقہ نکلے گا۔ کیا نکلے گا؟ ایک فرقہ اگر وہ نکلے گا جس کا ایک خاص لقب ہوگا اور ان کو رافضی کہا جائے گا۔ کیا؟ رافضی کہا جائے گا، اور وہ اسی نام سے پہچانا جائے گا، یعنی رافضی فرقہ اسی نام سے پہچانا جائے گا۔ ینتہلون شیعتنا ولیسوا من شیعتنا، وہ اپنے آپ کو کہیں گے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، نام ان کا کیا ہوگا؟ رافضی۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ یہ ایک فرقہ نکلے گا آخری زمانے میں، اور ان کا لقب کیا ہوگا؟ رافضی، یعنی حق کو چھوڑنے والے۔ رافضی ہوگا اور وہ اسی نام سے پہچانا جائے گا، ینتہلون شیعتنا ولیسوا من شیعتنا، وہ ہمارے شیعہ ہونے کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے کہ ہم تو علی کے شیعہ ہیں۔ اب جہاں بھی زیادہ آپ ٹر دیکھیں گے، یہ جو ٹی وی کے اوپر گلوکار آتے ہیں ملا طبقہ نام نہاد، یا مجلسوں میں، یا یہ قصیدے پڑھنے والے جو قوال کنجر ہوتے ہیں،
یہ سب نام علی پاک کا بہت لیں گے، قصیدے طرح طرح کے پڑھیں گے، اور ان قصیدوں میں پھر سب شریعت کو پامال کرتے ہوئے جو منہ میں آیا بکتے چلے جائیں گے۔ تو فرمایا مولا علی شیر خدا نے کہ وہ کہیں گے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔ آپ فرمائیں گے در حقیقت وہ ہم میں سے نہیں ہوں گے، وہ ہم سے نہیں ہوں گے۔ آگے مولا علی شیر خدا نے ان کی نشانی بھی بیان کر دی۔ کیا نشانی بھی بیان کر دی؟ یہ یہاں کوئی کہہ سکتا ہے نا بھئی یہ تو کہا گیا ہے کہ ان کی کوئی نشانی نہیں بتائی گی، اسی تو سارے ہی نام لینے والے تو سارے پھر ایسے ہو جائیں گے۔ تو آگے مولا علی پاک نے نشانی بیان فرمائی، وَآیَةُ ذَلِكَ أَنَّهُمْ، ان کی ایک خاص نشانی ہوگی، یعنی جو شیعہ ہونے کا دعویٰ کریں گے ہمارے وہ شیعہ نہیں ہوں گے، ان کی ایک خاص نشانی ہوگی۔ وہ نشانی کیا ہے؟ یجتمعون ابو بکر و عمر، کہ وہ ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بولیں گے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بولیں گے، ان کو گالیاں بکیں گے، ان کو تبرہ بولیں گے، یہ ان کی نشانی ہوگی۔ ابو بکر عمر کو گالیاں بکیں گے، جہاں کہیں پاؤ ان کو قتل کر دینا، کیونکہ وہ مشرک ہیں۔ یہ مولا علی شیر خدا نے ان کے لیے کہا۔ اب آگے امام حسن پاک کیا فرماتے ہیں شیعوں کے بارے میں؟ آپ فرماتے ہیں واللہ معاویۃ خیر لی ممن ہؤلاء یزعمون انہم لی شیعۃ۔ یہ ناسخ تواریخ جلد اول صفحہ 313، جلائے عیون جلد 2 صفحہ 261 پہ مولا علی شیر خدا کے بیٹے امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب شروع کر لی حضرت امیر معاویہ سے امام حسن پاک نے، تو یہ جو شیعہ کہلانے والے تھے نا کہ ہم علی کے شیعہ ہیں، تو پھر انہوں نے کہا کہ ہم حسن کے شیعہ ہیں، تو دوڑے دوڑے چلے آئے امام حسن کے پاس۔ امام حسن کے پاس آ کر ان شیعوں نے امام حسن پاک کے مبارک چہرے کے اوپر تماچے مارے، ان بدبختوں نے، شیعوں نے، اور امام حسن پاک کے پاؤں کے نیچے سے مسلح کھینچ لیا، اور امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کی پنڈلی مبارک میں زہر آلود نیزہ مارا، خنجر مارا، جس سے آپ زخمی ہو گئے۔ تو اس پس منظر میں ان شیعوں کو مولا مشکل کشا کے بیٹے حضرت امام حسن پاک نے کیا فرمایا؟ واللہ معاویۃ خیر لی من ہؤلاء، کہ مجھے ان شیعوں سے معاویہ 1000 درجہ بہتر ہے۔ یہ جو میرے شیعہ بننے کا دعوے کرتے ہیں نا کہ ہم حسن کے شیعہ ہیں، ہم علی کے شیعہ ہیں، ان سے مجھے معاویہ بہتر ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ امام حسن پاک کا فرق۔ ان شیعوں نے میرا مال اسباب لوٹ لیا، میرا خیمہ گرا دیا، اور مجھے خنجر مارا، اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں۔ ان شیعوں سے معاویہ مجھے بہتر ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ بولا کرو، کس نے؟ امام حسن پاک۔ آگے امام حسین پاک ان کو کیا فرماتے ہیں؟ شیعوں نام زیادہ یہی لیتے ہیں نا، شیعوں کا، شیعہ یہی نام لیتے نا ان پاک ہستیوں کا۔ امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کا منظر تھا۔ لوامع التنزیل جلد 13 صفحہ 91، تفسیر سورہ یوسف والی، خلاصۃ المصائب صفحہ 217 پہ یہ حوالہ موجود ہے۔ اب توجہ سے بات کو سنو گیا۔ میدان کربلا میں جب قاتل امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خیمہ اہل بیت کے درمیان حائل ہو گئے، ان کے یہ جیسے شیعوں نے لکھا ہوا ہے، ہم ان کی بات کے ویسے کر رہے ہیں کہ جب خیمے لوٹنے لگے یہ جو تھے شیعہ، تو امام حسین پاک نے جب دیکھا انہوں نے جب حملہ کیا، اب یہ شیعوں نے لکھا ہے، ہمارا یہ ایمان عقیدہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا ہو، ہم ان کے مطابق بات کر رہے ہیں جیسا کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہے۔ تو امام حسین پاک نے دیکھا تو جنہوں نے خط لکھ کر بلایا تھا نا، وہی کوفے والے آگے تلواریں لے کر کھڑے۔ اس وقت امام حسین پاک نے ان کو مخاطب کر کے فرمایا وَيْلَكُمْ يَا شِيَّةَ الشَّيْطَانِ، اوے شیعو تسی ہلاک ہو جاؤ، تباہ و برباد ہو جاؤ، اے شیطان کے شیعو۔ تو یا شیعت شیطان، ان کو کن نے کہا؟
امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا کے منظر میں وَإِلَكُمْ يَا شِيَعَةَ شیطان، اے شیطان کے پیروکارو، گروہ کا معنی پیروکار، شیعہ کا معنی گروہ، شیطان کا گروہ، اے شیطان کا گروہ تم ہلاک ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، تباہ ہو جاؤ، ہمیں خط لکھ کر بلا کر ہمیں ہی قتل کرنے والے اور ہمیں ہی شہید کرنے والے ہو۔ تو یہ امام حسین پاک کا فرمان ہے ان بدبختوں کے بارے میں۔ آگے امام زین العابدین کے بارے میں یہ ہم پیچھے بتا چکے، 3 گروہ آپ کے پاس آئے تو آپ نے 2 آیتیں پوچھی، ایک مہاجرین کے بارے میں، ایک انصار کے بارے میں۔ تو آنے والا گروہ عراق سے تھا، وہ شیعہ تھے، شیعان علی کہلاتے تھے۔ آپ وہ آتے ہی انہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے بارے میں بک بک کرنی شروع کر دی۔ تو امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے سامنے آیت پڑھی، سورۃ حشر سے آیات پڑھی۔ پہلی آیت مہاجرین کے بارے میں تھی، آپ نے فرمایا تم اس آیت کے مصداق ہو، یعنی تم مہاجر ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے دوسری آیت پڑھی انصار کے بارے میں، فرمایا تم انصار میں سے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا اور تیسری آیت میں پڑھنا کہ جڑے انصار اور مہاجرین تو بعد آمن والے نا، وہ اپنے پہلے مومن بھائیاں واسطے بخشش دی دعا منگ دین کہ وہ ایمان لے کے دنیا تو سلامت چلے گئے، تو تسی انہاں دے وچوں بھی نہیں ہو۔ فرمایا اور دفع ہو جاؤ، میرے کو اٹھی جاؤ، میری بارگاہ جو دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ، اور اللہ تعالیٰ تانوں ہر طرح دے عذاب دے وچ مبتلا کرے۔ تو مولا علی شیر خدا دے لخت جگر امام زین العابدین سید سجاد نے، جن کا نام اصل میں حضرت علی اصغر ہے، انہوں نے دھدکار کر شیعوں کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ یہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ جلد 2 صفحہ 178 اور 199 دوسرے چھاپے والے۔ امام باقر کیا فرماتے ہیں؟ یہ ہم قریب آ رہے ہیں۔ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ 5ویں امام اہل بیت اطہار میں سے 5ویں امام، بیٹا سیدھا بیٹھو۔ تو یہ 5ویں امام فرماتے ہیں کہ آپ سے، یعنی یہی وہ سائل نے سوال کیا، پیچھے ہم دروس میں اور خطبات جمعہ میں یہ حوالے دے چکے کہ حضرت امام باقر سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو تلوار ہوتی ہے اس کا ایک دستہ ہے پیچھے جنہوں آپ وجہ آنے ہیں، یعنی دستے کے اوپر چاندی وغیرہ کا زیور پہنانا یا گھنگری وغیرہ ساتھ لگانا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ تو امام باقر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جائز ہے۔ سائل نے سوال دلیل پوچھی تو آپ نے فرمایا کہ ابو بکر صدیق پاک نے اس طرح اپنی چاندی کی دستے تلوار کو زیب و زینت سے آراستہ کیا تھا، تو یہ جائز ہے۔ تو جو سننے والا تھا، جواب سائل تھا، وہ اندر کا بیمار تھا، اس کے دل میں بغض ابو بکر تھا، تو وہ پھٹ پڑا۔ اس نے کہا یا امام آپ بھی ابو بکر کو صدیق کہتے ہیں؟ تو جواب میں امام باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور امام جعفر صادق نے یہی 3 بار فرمایا تھا کہ ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے، ہاں وہ صدیق ہے۔ اور جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، خدا تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت میں کبھی سچا نہ کرے۔ تو یہ امام باقر نے فرمایا۔ اب امام جعفر صادق نے بھی اسی طرح کئی مقام پہ فرمایا۔ اور آخری بات ہم امام جعفر صادق کے حوالہ سے ایک بات کرتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیعہ کے بارے میں فرماتے ہیں، یہ رجال کشی صفحہ 255 پہ آپ فرماتے ہیں قوم یزمون الہم ان لہم امام واللہ ما انا لہم بے امام، یعنی یہ ایک ایسی قوم ہے جو یہ گمان کرتی ہے کہ میں ان کا امام ہوں۔ شیعہ کہتے ہیں نا کہ ہماری فقہ جعفریہ ہے، تو امام جعفر صادق کی طرف یہ جھوٹی باتیں منسوب کی ہوئی ہیں انہوں نے فقہ۔ تو امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یہ جو قوم ہے نا گمان کرتی، شیعہ قوم گمان کرتی ہے کہ میں ان کا امام ہوں، آپ فرماتے ہیں خدا کی قسم میں بالکل ان کا امام نہیں ہوں، کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ملعون ہے۔ امام جعفر صادق نے شیعوں کو کیا کہا؟ ملعون، یعنی لعنتی ہیں، ملعون ہیں۔ صحیح معنوں میں جنہوں نے ہماری پیروی کی وہی ہمارا گروہ اور ہماری جماعت ہے۔ تو یہ 6 امام ہو گئے، اور 7ویں امام موسیٰ کاظم کی بات ہم ختم کرتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم، بیٹا سیدھے بیٹھو بھائی۔
سیدھے بیٹھو، توجہ ادھر رکھو۔ امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں شیعوں کے بارے میں، اور اس کی سند میں خالد بن حماد قال حدثنا الحسن بن طلحہ رفعه عن محمد بن اسماعیل بن علی بن یزید الشامی قال قال ابو الحسن قال ابو عبداللہ ما انزل اللہ سبحانہ آیات فی المنافقین الا وہی فی من ینتحل التشیع، یعنی جتنی آیتیں بھی ابو عبداللہ یعنی موسیٰ کاظم فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے جتنی آیتیں قرآن کریم میں منافقوں کے بارے میں نازل کی ہیں وہ تمام شیعوں کے بارے میں۔ تو قرآن پاک نے ائمہ اہل بیت اطہار کی تفصیل سے بتا دیا کہ شیعہ منافق ہیں۔ یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کو منافق ثابت کرنے نکلے تھے، اور ائمہ اہل بیت اطہار نے ان کو خود منافق بنا دیا، کیونکہ شیعہ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم معصوم کی تفسیر مانتے ہیں، ان کے نزدیک امام معصوم ہوتا ہے نبی کی طرح۔ یہ شیعوں کے خرافات ہیں، اور اس حوالے سے ہمارا یہ آج کا جو درس ہے لفظ شیعہ پر ائمہ اہل بیت اطہار کے جو اقوال مبارکہ وہ ہم نے آپ کو بیان کر دیے۔ اب ہم آخر پہ توجہ رکھو بھائی، سب بچے سیدھے ہو بیٹھو۔ آج ہم نے لفظ شیعہ کے حوالے سے کن کے فرامین کو پڑھا؟ ائمہ اہل بیت اطہار کے اقوال مبارکہ کو پڑھا، اور قرآن کریم کے حوالے سے تفسیر کے حوالے سے اور ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے ہمارا آج یہ 34واں جو درس تھا قواعد قرآنیہ کے حوالے سے وہ اپنے اختتام کے قریب ہے۔ تو اس حوالے سے آج ہم نے اس درس کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پڑھا، اور کل کے درس میں ہم انشاءاللہ، کل اتوار ہے نا، ہاں کل ہم انشاءاللہ تعالی لفظ اصحاب کے حوالہ سے